نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So Al Imran, ayat number 35. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ترجمہ. اچھا یہاں سے نا وہ واقعہ اسٹارٹ ہوتا ہے جو حضرت عمران علیہ السلام کی کا جس میں جو نجت آیا تھا نا وفد آیا تھا نجران سے ان کو سنایا گیا تھا. ان کے لیے خاص طور پر نازل کیا گیا تھا. تو اس قولت امراۃ کہنے لگی عمران کی بیوی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نظر تو نظر کیا میں نے لکا آپ کے لیے ما جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد فتقبل تو بس تو قبول کر لے منی مجھ سے انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے. اچھا بعض روایات میں آتا ہے کہ نا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں گی اور اپنے حقوق سے اس کو آزاد کر دوں گی. جیسے اولاد کا ماں باپ پہ حقوق ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے ایک تو والدین بھی اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں پھر بچوں پہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں تو اپنے ہر حقوق سے ان کو آزاد کر دیں گی. تو جب نظر مانی تھی نا تب ان کے والد وفات پا چکے تھے. تو اس وقت نظر مانی جب ان کی کل متاع ان کی اولاد تھی اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم انہوں نے نظر مانی اپنی اولاد کے لیے اور پتہ بھی تھا کہ اولاد ہے اور جو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اس کو میں آپ کے راہ میں دے دوں گی. تو لیکن پھر بھی انہوں نے گھمنڈ نہیں کیا. کیا کہا انہوں نے فتقبل منی کہ مجھ سے قبول کر لیں اس کو. اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی بھی چیز کی نا ضرورت نہیں وہ صرف اور صرف ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں. جب ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکیں گے تو اپنی پسندیدہ چیز جنت میں کیسے لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہر گیون ٹیک تو دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے جتنی اچھی چیز دو گے اتنا ہی اچھا ان ریٹرن مل رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی چیز نہیں سیکریفائس کر سکتے تو اتنی اچھی چیز جنت اور اس میں اتنی خوبصورت چیزیں ہمیں کیسے مل سکیں گی. تو فلما پھر جب وضعتها اس نے جنم دیا اسے قالت کہنے لگی ربی اے میرا انی بے شک میں وضعتها جنم دیا میں نے اسے انثى لڑکی اللہ اللہ علم زیادہ جانتا ہے بما سے جو وضعت اس نے جنم دیا. اب وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ان کے یہود میں طریقہ تھا کہ بیٹے کو ہیکل سلیمانی میں چھوڑ دیتے تھے اس لیے پریشان ہو گئی کہ بیٹی کو کیسے بھیجوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کام لڑکی سے لینا تھا وہ اللہ تعالیٰ لڑکے سے نہیں لے سکتے تھے اس لیے تسلی دی ہے کہ میں جانتا ہوں اللہ اعلم بما وضعت کہ میں جانتا ہوں کہ جو تم نے جنم دیا اس نے جنم دیا. پھر ولیسا اور نہیں ہے ذکر لڑکا کل ان سے لڑکی کی طرح جو کام لڑکی کر سکتی وہ لڑکا نہیں کر سکتا. انی اور بے شک میں سمیتھا نام رکھا میں نے اس کا مریم ونی اور بے شک میں اوعیذھا میں پناہ دیتی ہوں اسے
बिका तेरी वज़ुर्रियतुहा, और इसकी औलाद को मिन शैतान रजीम, शैतान से जो मरदूद है। और फिर यहाँ पर जो है उनका वो नाम मरियम अलैहिस्सलाम मतलब उन्होंने जो वालदा थी ना, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी, उन्होंने कहा कि मैं इसका नाम मरियम रखती हूँ। मरियम ना इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इबादत गुजार, खिदमत गुजार, यानी अल्लाह ताला की इबादत करने वाली, हकूक़ुल बंदों की खिदमत, हकूक़ुल इबाद इन दोनों का ख्याल रखने वाली। तो जैसे खिदमत गुजार है तो अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करने वाली, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए दुनिया नहीं आखिरत चाहिए थी। इसलिए ऐसे जो है वो अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं कि एक नाम के पीछे ना कोई मकसद होता है कि आप ये नाम क्यों रख रहे हैं। उन्होंने ये काम उन्होंने नजर मानी थी कि अल्लाह ताला के लिए वो वक्फ कर देंगे अपनी औलाद को, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम भी ऐसा रखा जो अल्लाह ताला के लिए खिदमत गुजार होंगी। तो नाम रखने के लिए, हाँ जी, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो नाम रखने के लिए मतलब हर चीज दुनिया की, हमारी हर मामला, हर चीज के पीछे नीयत अल्लाह ताला के खातिर होनी चाहिए। देखो नाम भी तो रखना है, कोई भी रख सकता है, लेकिन हमारे आजकल सबसे पहले क्या कहा जाता है कि यार ट्रेंडिंग नाम होना चाहिए, कोई यूनिक नाम होना चाहिए, या या तो बहुत से जो है वो लोग करते हैं कि यानी सीरत या सहाबा में से किसी का नाम होना चाहिए, ताकि वो उनके जो है ना नाम का भी बहुत असर होता है। जो नाम का मतलब होता है उसका बहुत ज्यादा असर होता है। ये नहीं है कि जो इंसान जैसा था उस जैसा हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम खदीजा है तो मैं ये कहूँ कि मेरा जैसे हज़रत खदीजा की क्वालिटीज़ थी वो मेरे अंदर होंगी, ये ऐसे नहीं है। लेकिन खदीजा का जो मतलब बनता होगा ना, वो मुझे बार बार जैसे कोई भी बुलाता है खदीजा करके, तो मेरा जो नाम का मतलब है वो मेरी पर्सनैलिटी में अक्स करेगा। जैसे कहते हैं ना वो मैनिफेस्टेशंस होती हैं कि एक ही बात आप बार बार ये कॉल किए जाओ तो वो आपकी पर्सनैलिटी वो मतलब रियल में होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन ये होती है, मतलब एक बिलीफ के साथ अल्लाह ताला से मांगना, या फिर एक रिपीटेडली बहुत ज़्यादा चीज़ करना, या किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा हम इडियट कहें तो मतलब उसकी भी पर्सनैलिटी में वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए नाम रखते हुए ख़ास तौर पे उसके मतलब का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जो हम लोग चाहते हैं अपनी औलाद से उस जैसा नाम, वो मतलब देता हो नाम का। और जैसा नाम रखा जा रहा है फिर वो हमारी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस नाम का एहतराम करें। जैसे मेरा नाम खदीजा है तो मुझे अपने नाम का एहतराम करना चाहिए, जैसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम था। तो जैसे उनकी क्वालिटीज़ थी तो मुझे चाहिए कि मैं अपने अंदर वो क्वालिटीज़ ऑप्ट करूं और मेरे अपने वो नाम की बका रखूं। अ, अच्छा, फिर यहाँ पर ना अच्छी माँ की क्वालिटी भी बताई गई है। वह इन्नी उईजुहा, मैं पनाह में देती हूँ इसे। अब अपनी इस औलाद को, उसकी औलाद को भी, एक अपनी औलाद को भी कहा और उसकी औलाद को भी अल्लाह ताला की पनाह में दे रही है शैतान मरदूद से। तो बच्चे की पैदाइश से पहले क्या सोचते हैं, फिर पैदाइश होने पर क्या ख्याल आता है, फिर बच्चे के हकूक किस तरह अदा करती हैं, फिर अच्छे नाम रखती हैं, फिर फिक्र करती हैं, और फिर शैतान से पनाह मांगती हैं। ये कितनी सारी क्वालिटीज़ बताई हैं उनकी हजरत मरीम इस्लाम की वालदा में नजर आई हैं इनकी बात से। जो बच्चा पैदा होना है ना उसकी पैदाइश के वक्त शैतान उसको छूता है तो वो चिल्लाकर रोने लगता है। सिर्फ मरीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे को नहीं छुआ, क्योंकि उसकी माँ ने दुआ मांगी थी कि वो मैं उसको और उसकी नस्लों को तेरी हिफाजत में देती हूँ शैतान मर्दों से। ये था ना उइज़ुहा बिका वदुर्रियतहा, यह हदीस का मफहूम है। तो ये फैक्ट है कि उनको और उनकी औलाद को शैतान ने नहीं छुआ। अ, और ये विश सिर्फ वही मदर कर सकती है जिसके दिल ईमान से लबरेज हो। अगर दुनिया में होगा मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स की जो विशेस हो रही होती यही कि कुछ लिटरेसी का कहीं नहीं है तो वहां पर होगा कि बेटा हो, फिर बास हो गया जिंदा ही हो या सेहत और आफियत वाला हो। तो बहुत कम जो है उसके ईमान की, उसकी नेक जिंदगी की जो है वो दुआ मांगते हैं। और फिर उनके आगे से उनकी औलाद की भी, ये कितनी दूर अंदेशी अपनी औलाद की तो कर रही है, फिर आगे से उनकी औलाद की भी दुआ कर रही है। तो अ, इस दुआ को
بینگ کیونکہ ہر وومن ہے، اس نے نیکسٹ مدر بننا ہی ہے، تو دعاؤں کو اپنی نا لکھتے چلے جائیں۔ بعض دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جیسے رمضان آ رہا ہے نا، ڈائری پکڑ لیں، جو دعا جہاں سے ہمیں قرآن پاک میں سمجھ آ رہی ہے، اچھا ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، جسٹ ان لسٹ۔ اور لیلۃ القدر کی رات، جو بھی طاق راتیں آئیں گی، ان کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور ہم نے ہر رات میں وہ دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس وقت مشکلات اور ہوں، اور ہم یہ چیز بھول جائیں کہ ہم نے یار کچھ اور بھی مانگنا تھا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بھول جاتا ہے یار میں نے اور کیا مانگنا تھا، دیٹس اٹ۔ تو اس لیے ابھی سے جو ہے نا وہ ڈائری بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہیں لکھیں، لازمی لکھیں کہ اپنے لیے، اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا۔ اور پھر ایک تو یہ دیکھو نا، ہم لوگ وہ دعا تو کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں تو دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں امام، متقیوں کا امام بنانا، تو وہی دعا بٹ ایک ڈفرینٹ اینگل سے، کہ شیطان مردود سے بچانا۔ اس میں متقی کا امام بنایا تھا کیونکہ ان کی نسل میں سب انبیاء آئے تھے، اور یہاں پر شیطان مردود سے بچایا تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کو لکھا، جو شیطان نے نہیں کچھ ہوا۔ تو اپنی دعاؤں کو ڈفرینٹ اینگل سے، بے شک مطلب سیم دیتی ہیں، ڈفرینٹ اینگل سے ضرور مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ فتقبلها، تو قبول کر لیا اسے، رب اس کے رب نے، بقبول قبول کرنا، حسن اچھا، وہ انبتہا اور پرورش کی اس کی، نباتن پرورش، حسن اچھی، وکفلها اور کفیل بنایا اس کا، زکریہ علیہ السلام کو، کلما جب کبھی داخل ہوتا علیہ اس پر، زکریہ علیہ السلام، محراب میں، وجدہ وہ پاتا، اندہا اس کے پاس، رزقن کوئی رزق، قولا وہ کہتا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے ہے، لگا تیرے لیے، حاضر یہ، قولت وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، وہ میرے اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے خالو تھے، کفالت اس لیے کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، اس لیے ان کی کفالت کی، اور دودھ پلانے کی ذمہ داری دی تھی، تو عبادت کے ساتھ علم حاصل کر رہی تھی، جو علمی اور روحانی انسان کی ترقی کا جو ہے سبب بنتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں تھا کہ ان کو ایز اٹ از وہاں پر ہیکل سلیمان میں بھیج دیا گیا اور وہ وہاں بس عبادت کر رہی ہیں۔ عبادت کیسے آئے گی جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا؟ تو وہ وہاں پر عبادت کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتی تھی، تو حضرت کریم علیہ السلام کے علاوہ ان کے محراب میں کوئی نہیں جاتا تھا، تو وہاں پر کرامت یہ ہوئی کہ سنی معجزہ یہ ہوا کہ وہاں پر وہاں پر پھل پڑے ہوتے تھے جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام نہیں لے کر آتے تھے، اور وہ اس بات پہ حیران تھے کوئی یہاں پہ حرام میں آتا نہیں، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو یہ ایک، اچھا، ایک کرامت ہوتی ہے اور ایک معجزہ ہوتا ہے۔ کرامت وہ جو ظاہری اسباب کے علاوہ کوئی چیز سامنے ہے، مطلب اس کی ریزن نہیں سمجھ میں آتی لیکن وہ سامنے ہے، آئی ہے، تو ہاں جی، جی، بے موسمی پھل ہوتا تھا، ہاں جی، وہ تو ہے، اور میں کرامت اور معجزے کا فرق بتا رہی تھی کہ معجزے جو ہے وہ نبی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یا جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے کرامت پر، مطلب بعض دفعہ آتا ہے نا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو مائٹ بی پاسبل ان کے ساتھ ایسا ہوا سکتا ہے جو فیکٹ، جیسے معجزات ہمارے لیے ایک یقین کرنے والی چیز ہوتی ہے نا، بس وہ چیزیں انیوژل سے ہو گئی ہے، تو ایسے کرامات بھی ہو سکتے ہیں، بٹ معجزات پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اگر پھل آتے تھے تو ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ وہ بند محراب میں بھی کہیں سے بھی آ رہے تھے، لیکن اگر ایمان کا جو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو معجزات کا ذکر آتا ہے ان پر یقین رکھیں گے، لیکن کوئی ایز اے ہیومن بینگ کوئی بتا رہا ہے کوئی ان یوزول فیکٹ تو اس کو انسان نہیں بھی مانے تو اٹس اوکے، کیونکہ وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا تو دیٹس گڈ، اور اس میں مطلب انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں صرف خاموش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نہ، ورنہ تو لڑائی اور فساد کے چانسز ہوتے ہیں، تو ایسے معاملہ جہاں پہ خاموش رہ کے معاملہ سورٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، اور جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کے دین کی جو ہے بے حرمتی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ خاموش رہا جا سکتا ہے۔
اور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اوکے، ہنالکا، اس جگہ دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے رب اپنے رب سے، قولا کہا، ربی اے میرے رب، حب لی مجھے عطا کر من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ، انکا سمیع الدعا، بے شک تو خوب سننے والا ہے دعا کا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت زیادہ پیاری دعا ہے، اس کو لازمی اپنے پاس جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں۔ رمضان میں لازمی اس چیز کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی اولاد دے ایک پاکیزہ اولاد دے۔ بہت سے والدین آج کل اتنا مطلب فساد ہے، کتنا ماحول خراب ہے، وہ کیسے ہے ایک انسان کی جب وہ پاکیزگی کو اسلام کی شریعت کو حدود کو چھوڑ دے تب ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کس قدر ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ہماری جنریشن ہو وہ فتنے سے دور ہو اور وہ پاکیزہ ہو، نہ ہی وہ ان فتنے میں انوالو ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگ رہے ہیں نا اس کو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوالٹی کے ساتھ پکار کے، اگر ہم لوگ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے عطا کر، تو مطلب اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ جی آپ خوب سننے والے ہیں دعاؤں کو، اور آپ میری دعا سنیں۔ کہتے ہیں کہ مطلب ایک سننے والے اس نام سے بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہمیں کام ہے۔ اور وہاں پہ یہ تھا کہ ان کو خیال ہے کہ اس بچی پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں کی ہیں، تو پھر وہاں پہ دعا کی کہ حالانکہ ایسے نہیں کہ دعا نہیں کرتے تھے، وہ پہلے بھی وہاں دعا کرتے تھے، مگر اس وقت وہ سب کچھ دیکھ کر یقین اور بڑھا، اور پھر دعا میں جو انہوں نے گریا گزاری، بعض دفعہ نا ہمارا ایمان کا لیول سیم نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ جگہوں پہ نا ہمارا وہ بہت زیادہ وہ ایک انسان کا دل عاجز ہو جاتا ہے، ایمان سے بہت زیادہ لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ، اور اللہ تعالیٰ سے جس خوشیوں کے ساتھ اس ٹائم مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ ہر دفعہ نہیں اس چیز کے ساتھ اس چیز کو مانگ رہا ہوتا، بے شک وہ سیم دعا ہی ہو، لیکن بعض دفعہ ہم بہت زیادہ سینٹی ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ہمیں وہ فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس ٹائم انہوں نے جب دیکھا یا اللہ اتنی آپ نے رحمتیں کی ہیں، ایک بے موسمی پھل یہاں پڑے ہیں، تو آپ تو مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں نا۔ ایک وہ امید اور وہ کرن جو تھی نا، امید کی کرن، وہ ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ ایمان کو بڑھایا، اور پھر انہوں نے اس طرح سے دعا مانگی۔ فنادته، پس پکارا اسے ملائکہ تو فرشتوں نے، وہ ہوا، اور جبکہ وہ قائم کھڑا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، پھر محراب، محراب میں، جب وہ محراب میں اندر کھڑے نماز پڑھے تھے تو اس وقت فرشتوں نے ان کو پکارا، ان بے شک اللہ، اللہ یبشر کا خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بکلمات ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، جو تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی، وسیدہ، اور سردار، وحصوراً، اور پاک باز، ونبیاً، اور نبی ہوگا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ اچھا، یہ یحییٰ علیہ السلام نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا، یہ وہ واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، کہ مطلب پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو کے نام آیا تھا، ابھی وہ بچہ جس کا ابھی وجود بھی نہیں تھا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ان کو کہ تمہاری اولاد ہوگی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ کلمے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کا کلمہ ہوگا اس کی تصدیق کرے گا، اور پھر وہ سردار بھی، مطلب نبوت کا بھی ان کو دے دی خوشخبری کہ ان کے بیٹ اولاد جو ہے وہ نبی بھی ہوگی اور نیک لوگوں میں سے ہوگی، اور انہوں نے دعا بھی تو یہ کی تھی کہ پاکیزہ اولاد دینا یا اللہ مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی دیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ وہ جس اس چیز کو فکر کرے، جب آپ کے سامنے ایک ان یوزل ہے چیز کہ اللہ جی آپ اس کو بھی تو دے ہی سکتے ہیں نا، اور اس کے بعد بعض دفعہ نا، جیسے فار ایگزامپل ایک نا آنٹی تھی، وہ ان کے ریسورسز کچھ خاص نہیں تھے، لائک وہ درزن تھی آنٹی، اور ان کو ایک درجن کے لائف کیسی ہوگی نا، ہینڈ ٹو ماؤتھ، تو ان کو کسی نے عمرہ کروایا، تو ابھی تک جنہوں نے عمرہ نہیں کیا ہوا، تو اور وہ اپنے فائنینشیل ریسورسز کو بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یار کبھی تو پاسبل ہوگا، اور وہ ان کو دیکھتے ہیں یار ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھے، اور ہم تو پھر کہتے ہیں اچھا ہم لوگ سیونگ کر کے کہیں نہ کہیں ہم چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو بلایا ہے نا۔ پھر وہ ایک اس طرح کی ایک نا ایک ان یوزل سے کوئی آپ کے سامنے کوئی چیز ہو نا، اس ٹائم آپ کے دل پہ بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت پیار بھی اتنا زیادہ آ رہا ہوتا ہے دل میں کہ اللہ جی آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں، اللہ جی آپ نے وہ بھی تو کر سکتے ہیں، تو مجھے بھی تو آپ یہ اللہ جی دے سکتے ہیں، آپ تو سننے والے بھی ہیں۔ تو اس فیلنگ کے ساتھ جو ہے عہد کر لیں، لکھ لیں بلکہ، کہ فین کر کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان یوزل آپ کے پاس جو تھیں، جو آپ کہہ لو کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اور اس کو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اس کو امیجن کریں، تو وہ فیل لے کر آئیں اپنے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ جی آپ نے اس ٹائم پر جب کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، آپ نے اس ٹائم مجھے اتنا سپورٹ کیا، آپ نے مجھے اس ٹائم ہیلپ کی۔ بس بس انسان سوچ ہی رہا ہوتا ہے میرا کچھ کھانے کا دل ہے، اور وہ سڈن وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ نے کہیں بھی نہیں ہوتی کسی کو۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ۔ اور پھر اس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ آپ تو سننے والے ہیں نا، انک تسمیع الدعات، آپ تو دعا کو سننے والے ہیں، ہماری دعا کو سن لیں، ہمارے لیے آسانی والے معاملات کریں، اور ساری وہ لسٹ تیار کر لیں جو جو اللہ تعالیٰ سے تم دعا مانگ رہے ہیں، رمضان کی تیاریاں شروع کر دینے، ٹھیک ہے؟ پھر قولا کہا ربی اے میرے رب، انی انا کیسے، یکونا ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، وقت حالانکہ دیکھیے بلغنی پہنچا مجھے کبرو بڑھاپا، وامرأتی اور بیوی میری عاقرن بانجھ ہے۔ قال اس نے کہا کذالک اسی طرح اللہ اللہ یفعل کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ اب اس پہ حیران تھے کہ مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ میں تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے، ایک بانجھ عورت، اور جب وہ اسپیسیفکلی ایک بڑھاپے کے سٹیج میں پہنچ گئے ہوئے ہیں، اس ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ایک انہوں نے دعا تو مانگی تھی، نو ڈاؤٹ، بٹ جب انہوں نے دیکھا یار کنڈیشنز تو میرے پاس اس طرح کی ہیں، مجھے کیسے ہو سکتی، ہم وہ انسان ہے نا، وہ بھی تو انسان ہی تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی محبت میں آ کے اللہ جی مجھے دے دے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا لے لو میں نے دے دی تمہیں، اور اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی مجھے کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس تو مطلب وہ سارے ریسورسز نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام میرا کرنے والا ہے، میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو قالس نے کہا ربی اے میرے رب اجل بنا لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، اب ان کو یقین نہیں آ رہا ہے جی میرے لیے کوئی نشانی بنائے، کوئی ہٹ رکھے، میں کیسے یقین کروں؟ قولا کہا آیت کا نشانی تیری اللہ یہ کہ نہیں تو کلمو تم کلام کرو گے ناسن لوگوں سے، ثلاثت ایام ان 3 دن الا مگر رمضان اشعار سے، تم لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کرو گے، صرف بات کرو گے تو صرف اور صرف اشاروں سے۔ اور کیا کرو گے پھر ان دن اشاروں سے؟ اشاروں سے تو بات کر لی، لیکن پھر موسٹ آف دا ٹائم کیا کیا جائے گا جب بول ہی نہیں رہا انسان؟ تو کیا کرنا ہے وَاذْكُرْ اور تم یاد کرو ربک اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت۔ مطلب یہاں پہ رمضان ہوتا ہے ہونٹوں سے یا آئی سے یا ہلکی سی آواز میں جو ہے نا ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔ اور اچھا یہاں پہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا کہ خاموش رہنا ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اور صرف ذکر کا کرنا ہے، تو ایک تو اس چیز کو وہ ایڈمائر کر لے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے کی محبت میں انہوں نے پہلے دعا مانگی تھی نا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خوشخبری دی ان کو یقین نہیں آیا، انہوں نے نشانی مانگی، پھر اس نشانی میں ان کو خاموش رہنے کا مطلب لوگوں سے بات چیت نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ذکر کرے، اتنی تسبیحات کرے، صبح شام تسبیحات کرے کہ ان کا دل پھر سے اس لیول کو چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو انہوں نے مانگا تھا نا، اس ٹائم پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن بلڈ تھا، اب ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا، پہلے تو مانگ لیا، اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا ان کو خاموش رہنے کو کم تھا تو ذکر سے بھی منع کیا جا سکتا تھا، ان کے اگر ان کو خاموش رہنے میں ذکر سے بھی منع ہو جاتے وہ، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیا جاتا بس تم نے خاموش رہنے ساروں سے باتیں کرنی ہے، ذکر کا کچھ نہ کہا جاتا، تو آف کورس خاموشی میں تو یہی آتا ہے نا کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، تو ایسا تو ہو جاتا، تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ سلپ ہو گئی ہے۔ ایک سیکنڈ اگر طریقے سے میں ایک ذکر اور خاموشی
हाँ होता है, लेकिन मेरे ना माइंड में बहुत अच्छी वो लाइन थी, वो बिल्कुल स्किप हो गई, मैं क्या कहने लगी थी। है अल्लाह ताला से जो है वो अल्लाह ताला से जो है वो ताल्लुक, मतलब जो जिक्र इस्कार है वो किसी भी कंडीशन में नहीं छूटना चाहिए। शुक्र की गुजारी की हालत में और मज़ीद हो जाना चाहिए। इनफैक्ट अल्लाह ताला लोगों से खामोशी तय करके लोगों से अच्छा अपनी नेमत, यहाँ पे एक चीज़ ये भी नजर आती है ना कि अल्लाह ताला ने इनको नेमत दी, ये नहीं कहा कि लोगों को जाके बताओ। हमारे में क्या होती है, जो भी खुशी आती है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसको बताते हैं। तो यहाँ पर उनका क्या, अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा कि तुमने किसी को भी नहीं बताना, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा ही जिक्र करना है, मेरी ही तस्बीह करनी है। तो हमारा भी जब भी कोई खुशी आए उस टाइम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र गुजारी करनी चाहिए। फिर बाद में ही होगा ना, फिर हम लोग कहेंगे नजर लग गई। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा किया, अल्लाह ताला की पनाह में नहीं खुदा है, तो अल्लाह ताला को खुश नहीं किया, तो फिर तो ऐसी चीजें तो बेहक है, जैसे वो तो अल्लाह के इज़्न से ये चीज़ें रुक सकती हैं। तो पहले तो अल्लाह को खुश करना होगा ना, ताकि ये चीज़ें ना हम पर असरअंदाज हो। तो ये तो मुझे भी अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अब कल वो अपने वो मार्क्स का स्टेटस लगाया था, मुझे नहीं लगाना चाहिए था। एटलीस्ट पूरा दिन मुझे अल्लाह ताला का जो वो जिक्र करना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए था, एक्स्ट्रा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए थी। उसके बाद मुझे इस तरह की अपनी खुशी जो है वो एक्सपोज करनी चाहिए। तो वेल इंसान से गलतियां होती हैं, और कुरान के साथ देखो ना, कुरान की कितनी दफ़ा पढ़ ले मगर हर दफ़ा ये डिफरेंटली क्लिक करेगा हमारे में, डिफरेंट मिस्टेक्स को बताएगा और फिर उसका सोल्यूशन भी देगा। अगर कह दे कि तुम्हें नहीं एक्सपोज करना चाहिए, अब मेरा दिल करेगा मैं बताऊं, लेकिन क्या है कि करते हैं मुझे, हाँ अब भी डिलीट करते हैं। अब तो वैसे भी डिलीट हो गया, उन्हें घंटा हो गया पूरा। अब तो वो, फनी अंदाज में कह रही थी आपको। अच्छा अच्छा, वो तो मेरे का डिलीट हो गया उन्हें, खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। तो इसलिए अपनी हर चीज़ का सबसे पहले अल्लाह ताला से शुक्र गुजार, और इतना ज़्यादा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कसीरन, बहुत ज़्यादा, और जिसमें करो बिलाशरी व अवकाश, सुबह और शाम के वक़्त। तो इसलिए अपने जो सुबह शाम के अस्कार हैं उनको भी रेगुलर कर पढ़ते हैं, सुबह शाम के अस्कार रेगुलर। स्कार है सुबह फजर के बाद हम कर लेते हैं, जो शाम के तो असर के बाद करना चाहिए, मगरिब के बाद करना चाहिए। ऐसे तो असर के बाद हम लोग पहले जब लोग पढ़ते थे ना, असर की बात किया करते थे, तो शाम का टाइम हो जाता है, मतलब तब कर लो, असर से पहले कर लो, ओ सॉरी असर की बात कर लो, क्योंकि तब शाम शुरू हो जाती है ना, असर के बाद। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ओके, ठीक है, मैं चलाती हूँ तलावत, उसके तर्जमे पे गौर करना, ठीक है। तर्जमा तो नजर नहीं आएगा मुझे। वीडियो कॉल कर लो। إذ قال हम्म, मेरी तरफ से नहीं होना भी। قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت صدق اللہ العظیم. اچھا یہاں پہ نا آیت نمبر کتنی 39 جب وہاں پر دعا مانگ رہے تھے کہ مطلب نماز پڑھتے ہوئے جو دعا مانگ رہے تھے تب ہی ان کو خوشخبری دے دی گئی کہ حضرت جیسے سورہ مریم کے شروع میں آتے ہیں نا کہ دعا مانگی تھی کہ میرا اور اولاد یعقوب کا وارث ہو کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اور ہدایت پر قائم رہیں. یہ سورہ مریم کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس دور میں لوگوں میں نا بہت زیادہ دنیاوی رغبت تھی، اس لیے دنیا سے بالکل بے رغبت اللہ تعالیٰ نے سردار اتارے، اس لیے کہ اب مذہب کی جو ایکسٹریمیٹیز ہیں نا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بھی پھر انہوں نے اسی چیز سے لی کہ اس ٹائم مطلب یہ کیا جاتا ہے نا عیسائیوں میں وہ بالکل اپنی دنیا کی سب پرائرٹیز چھوڑ دیتے ہیں، مطلب نہ نکاح کرتے ہیں اور وہ جو نن اور فادر بنے ہوتے ہیں چرچ میں. ہاں جی، رحبانیت بولتے ہیں. ہاں رہبانیت، منہ میں آ نہیں رہا تھا ٹرم. اچھا تو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ بھی ہے تو ایکسٹریم کے لیول پہ اب چلے جاتے ہیں. تو ہمیں سے بہت سے لوگ جو ہے نا کوئی اگر نیکی کام نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے ایٹ لیسٹ دعا ضرور کرنی چاہیے. اور دیکھیں انہوں نے اگر اولاد کے لیے دعا کی ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی تو انہوں نے قربانی بھی دی ہے. انہوں نے اگر کہا کہ نا اپنی میری اولاد جو ہے وہ شیطان مردود سے پاک رہے، دور رہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کی قربانی دی کہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھا، اپنے حقوق سے آزاد کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا. تو ہماری جو ہے وہ برتھ سے ریلیٹڈ جو تیاری ہے نا وہ دعاؤں کی صورت میں ہونی چاہیے. ضرور جو ہے وہ اپنے لیے ریمائنڈر رکھ لیں، اور کوئی آپ کے پاس ایک جو اپنی انیشیل سٹیجز میں پریگنینسی کی تو اس کو لازمی کہا جائے کہ ایون جو نیولی میرڈ گرلز ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ جو اپنی پریگنینسیز کی جو سٹارٹ ہے نا وہ لازمی دعاؤں کی صورت میں کریں. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی جو ہے نا وہ ڈائری لازمی بنا لیں جس میں اپنی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے.